یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ریکارڈ ہے. یہ جو عزت ہے، اعزاز ہے جو اللہ نے بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو قوم نے جو بخشا ہے، وہ جو ہے وہ اسی لیے بخشا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آ کے ڈیولپمنٹ کی سیاست کرتی ہے. اور مسلم لیگ نون کا ریکارڈ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے جتنے بھی ملک کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، وہ الحمدللہ ہماری پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے ماشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار کیا، اور وہ پبلک جو ہے اس کو بھی یہ باتیں بڑی اپیل کی. ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ 2011 میں 2 سال قبل الیکشنوں سے بات کر رہا ہوں، 2013 کے الیکشنوں سے پہلے بڑے لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پر اپنی سیاست چمکانے کی بھرپور کوشش کی. اور اللہ تعالیٰ نے 2013 کا جب الیکشن ہوا تو نتیجہ بالکل مختلف نکلا، اور پی ایم ایل این کو ماشاءاللہ بھرپور مینڈیٹ ملا. تو یہ عوام اب بہت زیادہ باشعور ہو چکے ہیں، ان کو زیادہ دیر تک بہکایا نہیں جا سکتا. وہ جانتے ہیں کہ کون پاکستان کی ترقی کی سیاست کرنے والی پارٹی ہے اور کون صرف نعرے لگانے والی پارٹی ہے. اور اس لیے میں نے آزاد کشمیر میں بھی یہ بات کہی تھی ابھی مظفر آباد میں، کہ جو سیاست میں جو کامیابی ہے وہ دھرنے سے نہیں، کچھ کرنے سے ہوتی ہے. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا آزاد کشمیر کے الیکشنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھرپور کامیابی دی ہے. میرے خیال ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک تاریخی اور ریکارڈ کامیابی ہے جو آزاد کشمیر میں. اور کیمپین میں ہماری طرف سے کوئی بڑے لیول پہ نمائندگی نہیں ہوئی ضرور. پرویز رشید صاحب جاتے رہے ہیں، پھر کرمانی صاحب جاتے رہے ہیں، اور برجیز طاہر صاحب بھی جاتے رہے ہیں. جو ہماری صوبائی قیادت ہے یا جو مرکزی قیادت ہے، جو ان کے علاوہ وہ وہاں پہ نہیں جا سکی. جو ابھی بات کہہ رہا تھا کہ لوگ بڑے باشعور ہو چکے ہیں، جو وہاں پر گئے انہوں نے کس قسم کے وہاں پہ نعرے لگائے، کس قسم کی گفتگو وہاں پہ جا کے کی الیکشنوں میں، اور کس طرح کی زبان استعمال کی، وہ آپ اس سے اچھی طرح واقف ہے. میرے خیال ہے کہ جنہوں نے بھی کی، ہمارے مخالفین نے ایک جیسی زبان استعمال کی. میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہتا، جنہوں نے بھی ہمارے خلاف الیکشن لڑا انہوں نے گفتگو اسی انداز کی. ہم نے اس کا جواب جو اپنی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح کا کوئی نہیں دیا، اور ہم نے صبر کیا، تحمل سے کام لیا. جیسے کہ ہم نے دھرنوں میں تحمل اور ضبط اور صبر سے کام لیا، اور آپ دیکھیں کہ پھر وہ دھرنے کا کیا حال ہوا. اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہمارے اوپر برستی رہی ہیں، انتظام لیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور شکر ہے کہ ایک بھرپور تاریخی کامیابی اللہ نے ہمیں آزاد کشمیر میں دی ہے. اس سے پہلے گلگت بلتستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا، اور پھر لوکل باڈیز کے الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تاریخی کامیابی عطا فرمائی ہے. جی، کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بھاری کامیابی عطا فرمائی. اپنے کام کی سپیڈ کو اور تیز کرنا چاہیے، اور اگلے 2 سالوں میں ہمیں تاریخی کام کرنا چاہیے، جس کی جو ایک مثالی کام ہوتا ہے. 2 سال میں جو پچھلی کسر ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، اور ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ اور نئے جذبے کے ساتھ ہمیں اب اپنے آخری 2 سال جو ہیں یا پونے 2 سال کا جو عرصہ ہے اس میں کام کر کے لوگوں کو دکھانا چاہیے. اس حوالے سے میں آپ کو چھوٹی سی ایک پریزنٹیشن بھی آج دینا چاہتا ہوں، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ بھی اس کو پسند کریں گے.
اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ 3 میجر چیلنجز تھے ہمارے جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے. ایک چیلنج تھا ہماری معیشت کا، دوسرا چیلنج تھا دہشت گردی کا، اور تیسرا چیلنج تھا ہماری اپنا لوڈ شیڈنگ کا، بجلی کا. اللہ کے فضل و کرم سے تینوں میں ہم جو ہے وہ پیش رفت کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے اور کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں. اپنی کمٹمنٹ قوم کے سامنے جو ہم نے کی ہوئی ہے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہماری جو اکانومی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات کوئی پاکستان کے اندر سے کوئی نہیں کہتا، یہ بات دنیا کہہ رہی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بالکل مضبوط بنیادوں کے اوپر آگے بڑھ رہی ہے. ہماری ریٹنگز ماشاءاللہ پہلے سے بہت امپروو ہو گئی ہیں. 2013 کے مقابلے میں 2016 ماشاءاللہ کہیں بہتر ہے. اور وہاں اس وقت بات ہوتی تھی 2013 میں کہ خدا نخواستہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، کہ پاکستان کسی بھی وقت جو ہے وہ شکار ہو جائے گا ڈیفالٹ کا. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے ڈیفالٹ کا. کوئی ہمیں آج الحمدللہ فیلڈ سٹیٹ نہیں کہتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے، دنیا کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کہتی ہیں، دنیا کے اخبارات کہتے ہیں، دنیا کے جو انٹرنیشنل میگزینز ہیں اکانومی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ماشاءاللہ ایمرجنگ مارکیٹس ہی نہیں، وہ تو اللہ کے فضل سے ہے، ایک ایمرجنگ اکانومی جو ہے وہ بن رہی ہے. یہ آپ سے زیادہ کون اس بات کا واقف ہے؟ اور ہم اخباروں میں بھی پڑھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل اداروں سے یہ خبر آ رہی ہے، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے. آج IMF کے ساتھ کنکلوڈ کیا ہے معاہدہ دوبارہ. ڈار صاحب اس وقت دبئی میں ہیں، ان کا مجھے ابھی یہاں آنے سے پہلے پیغام موصول ہوا کہ کامیابی کے ساتھ ہمارا معاہدہ مکمل ہو چکا ہے. اب میری خواہش ہے، ڈار صاحب کی بھی خواہش ہے، اور آپ سب کی بھی میرا خیال ہے کہ یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ یہ غالباً اس کے بعد IMF کو ہم خدا حافظ کہیں گے. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے کے قابل الحمدللہ ہو چکے ہیں. آج کے ریزروز دیکھیں آپ، پاکستان کی تاریخ میں فارن ایکسچینج کے ریزروز اتنے زیادہ نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ پہلی مرتبہ تاریخی ریزروز بلڈ ہوئے ہیں. گو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بھی بہت آگے اب جانا چاہیے. ہمارا یہی ہدف نہیں ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں سب سے زیادہ ریزروز آج ہیں، ہمیں اس سے آگے کہیں جانا ہے اور انشاءاللہ ہم جائیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ بن چکا ہے. دنیا اللہ کے فضل سے پاکستان کا رخ کر رہی ہے اور یہاں انویسٹمنٹس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور بہت انشاءاللہ آنے والے وقت میں آئیں گے. تو بجلی کے کارخانے دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں. وہاں چائنیز کمپنیاں وہاں پہ کام کر رہی تھیں. انہوں نے کہا جی کہ جس سپیڈ سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اتنی سپیڈ سے ہم نے چائنا کے اندر یہ کارخانے نہیں لگائے. اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ چائنا ہو کے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ بات کی ہے پاکستان اور پھر پنجاب، خاص طور پہ پاکستان اور پنجاب کے حوالے سے کہ یہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ یہ کارخانے لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور ہم اپنا جو کمٹمنٹ قوم سے کی ہوئی ہے اس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے یہ سب کام بر وقت ہوں گے. یہ وہ پلانٹس ہیں جو کہ اللہ کے فضل سے اپنی جس کاسٹ پہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لگیں گے اس سے 100 ارب روپیہ کم و بیش 100 ارب روپیہ کم قیمت میں لگ رہے ہیں. 100 ارب روپے کی بچت کی ہم نے ان سے اس طرح کی نیگوسیشن کر کے. نیپرا خود سوچ رہا ہے کہ جی ہم نے تو کچھ ریٹ دیا ہوا تھا، انہوں نے اس سے بھی بہت کم میں یہ کانٹریکٹ کیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت
پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال ہے جو قائم ہوئی ہے، پہلی مرتبہ کہ جو اپرووڈ ریٹس ہیں اس سے بھی بہت کم روپے میں یہ کارخانے لگ رہے ہیں. اور یہ پچھلے سال اس پہ کام شروع ہوا، جس دن فاؤنڈیشن سٹون لے کیا ہے. آج میرا خیال ہے کہ مشکل سے بھی سال بھی پورا نہیں ہوا. تو جب آپ پروجیکٹس دیکھیں گے جا کے کبھی کو جا کے کسی کو موقع ملے دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے 75% پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، جہاں کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 3.5 سال سے پہلے یہ پروجیکٹس یا 3 سال سے پہلے مکمل نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ وہ 1.5-2 سالوں میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. پاور سیکٹر میں آج تک کسی نے اگر توجہ دی ہوتی تو آج ہماری حکومت دن رات یہ محنت اور دوڑ بھاگنا کر رہی ہوتی. سوچنا چاہیے ہم سب کو، آپ کو بھی مجھے بھی، کہ پچھلی حکومتوں میں اس کے اوپر کیوں توجہ نہیں دی گئی. اور جب ہم نے 2013 میں آ کے اپنی حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو پھر کیوں نہیں اس وقت یہ کارخانے لگ رہے تھے. اگر کسی کو احساس تھا پچھلے 5 سالوں میں 2008 سے لے کے 2013 میں، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر وہ کام تیزی کے ساتھ شروع کرتے. بلائیں آپ مشرف کو، مشرف کے باقی لوگوں کو بلائیں اور نیشنل اسمبلی کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور پارلیمنٹ کے اراکین کو کہیں کہ سوال کریں ان کو کہ آپ نے پچھلے 9 سالوں میں پاکستان کی اتنی بربادی کیوں کی. آج ملک بجلی کو ترس رہا ہے، ہماری انڈسٹری بجلی کو ترس رہی ہے، ہماری ایگریکلچر بجلی کو ترس رہی ہے، ہمارے گھریلو صارفین بجلی کو ترس رہے ہیں، اور پاکستان میں اتنی بڑی لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں. تو آپ لوگ ذمہ دار تھے، آپ لوگ حکمران تھے، آپ لوگوں نے پاکستان کے اتنے بڑے مسئلے کو کیوں نہیں حل کیا. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ قومی اسمبلی کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے لوگ بتائیں کہ جی ہاں جی ہم نے یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یا اس لیے ہم نے سستی کی ہے، یا یہ ہم نہیں کر سکے، ہم مجرم ہیں، ہم اس کی بالکل آپ نے جواب طلبی کی ہے، ہم حاضر ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ بالکل ہونا چاہیے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ بجلی صرف بجلی بنانا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ بجلی بنانا بھی ہمارا مقصد ہے، بجلی کی قلت کو پورا کرنا بھی ہمارا مقصد ہے، اور بجلی کو سستا کرنا بھی ہمارا مقصد ہے. اور پہلے کے مقابلے میں آج پاکستان میں بجلی سستی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور سستی ہوگی. بجلی سستی ہوگی کسان کو فائدہ پہنچے گا، بجلی سستی ہوگی صنعت کار کو فائدہ پہنچے گا، بجلی سستی ہوگی گھروں میں لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے. اور یہ جو کارخانے لگ رہے ہیں اس سے بجلی اور زیادہ سستی ہونے کا امکان ہے. یہ جو LNG کے جو کارخانے لگ رہے ہیں، جو پھر اس کے بعد کول بیسڈ جو پاور پلانٹس لگ رہے ہیں، ان سے سستی بجلی پروڈیوس ہوگی. یہ خوشخبری ہے پوری قوم کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کہ بجلی آنے والے دنوں میں سستی ہوگی. اور مہنگی بجلی جو ہے وہ کس کام کی ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہو کہ نہ کسان کو پڑتے میں آئے، نہ صنعت کار کو پڑتے میں آئے. لوگ بھی ہر وقت بل کو دیکھ کے تو وہ کہیں یار اتنا بل آ گیا گھر کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال سے ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ. اور میری بھرپور کوشش ہے کہ جو اس وقت کول ڈپازٹس ہیں ہمارے تھر کے علاقے میں، تھر میں، ان کو کام میں لایا جائے. یہ پاکستان کا اپنا کوئلہ ہے، اور میں بہت زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ اس کوئلے کو استعمال میں لا کے تو ہم بجلی پروڈیوس کریں. اور وہاں پہلی مرتبہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اب تھر سے کوئلہ نکلنا شروع ہو چکا ہے، اور تھر میں بجلی کے پلانٹس بن. آج سے 30-40 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. اس میں شاید ہم سب ذمہ دار ہیں، لیکن ہندوستان اسی کان سے کوئلہ نکال کے انڈیا میں بجلی پروڈیوس کر رہا ہے. اور کوئلہ کی جو بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ پاکستان میں ہے. اس کی دم صرف ہاتھی کی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے، وہ استعمال کریں، اور ہم نے نہیں کیا آج تک. پہلی مرتبہ آج وہاں پاور پلانٹس لگ رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ کوئلہ نکالنا شروع کر رہے ہیں ہم کان سے، اور پہلی مرتبہ اس کوئلے سے ہم اپنا انشاءاللہ بجلی بنانے کے کارخانے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور
مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کوئلہ جب استعمال ہوگا تو باہر سے کوئلہ منگوانے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو ان سارے فرنٹس پہ کام ہم اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں اور ہم نے کیا ہے پچھلے 3 سالوں میں. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بہت حد تک کم ہو چکی ہے دہشت گردی اس ملک کے اندر. ورنہ آپ 2013 تک کے واقعات کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح کے دن پاکستان کو نہ دکھائے, اور اس سے پہلے کے حالات کو دیکھیں آپ, اور دہشت گردی شروع کس نے اس ملک کے اندر کی, کیا وجوہات تھیں, کیا وہ فیکٹرز تھے, ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر اس وقت معاملات کو صحیح طرح چلایا جاتا تو شاید دہشت گردی تک نوبت نہ آتی اس ملک کے اندر. بدقسمتی سے آئی, اور پھر آج جو ہے وہ ہم نے دیکھا شروع میں بلو بیک ہوا, جو ہم نے آپریشن شروع کیا ضرب عزم, جس نے کہ دہشت گردوں کی الحمدللہ کمر توڑی ہے. اور میں فوج کے جو کردار ہے اس کی بھی بہت تعریف کرتا ہوں. فوجی جوانوں نے شہادت پیش کی, پولیس کے لوگوں نے شہادت جام شہادت نوش کیا, عام سٹیزنز نے جام شہادت نوش کیا. میں یقیناً ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اور پھر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس میں اب خاطر خواہ کمی آئی ہے. جس ملک کے اندر امن ہوگا, دہشت گردی نہیں ہوگی, ایکسٹریمزم نہیں ہوگا, اس ملک کے اندر معاشی ترقی انشاءاللہ ضرور ہوگی. اور دونوں بڑے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, یہ معاشی ترقی اور امن. تو ہم نے امن قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. کراچی کی صورتحال آپ جانتے ہیں 2013 تک کیا تھی, نکال کے دیکھیں وہ ساری ویڈیوز جو ٹیلی ویژن کے اوپر چلتی رہی ہیں, وہ فلمیں دیکھیں آپ جو کراچی کے حوالے سے جو ہم نے کئی سالوں تک دیکھی ہیں. اور اللہ کے فضل سے آج کراچی کی صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے. میں نہیں کہتا, یہ پوچھیں جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں کہ کراچی واقعتاً پہلے سے کتنا پرامن اور بہتر ہو چکا ہے. اور اسی طرح سے مجھے یہ پتہ ہے کہ کراچی میں باہر کے لوگ ہمارے آتے نہیں تھے, فارنرز, کہ جی ہم کراچی نہیں, آپ ہمیں دبئی مل لیں. کراچی والوں کو کہتے تھے, انڈسٹریلسٹ کو یا ایکسپورٹرز کو, کہ آپ ہمیں دبئی ملیں, ہم کراچی نہیں آئیں گے. تو ڈرتے تھے کراچی آنے سے. آج وہ کراچی بھی آ رہے ہیں, اور کراچی دوبارہ الحمدللہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور ہم اپنا کراچی کے اندر جو گرین لائن وہ بھی بنا رہے ہیں, جس طرح کہ ہم نے اپنا مختلف جگہوں میں اسلام آباد میں, لاہور میں, ملتان میں جو میٹرو بس ہم نے بنائی ہے, اسی طرح سے کراچی کے اندر بھی ہم بنا رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے, اور وہ انشاءاللہ جلد تیار ہو جائے گی, جس سے کراچی کے عوام کو بہت سہولتیں ملیں گی. کراچی کے اندر جو واٹر سپلائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہے. حالانکہ یہ سارے وہ کام ہیں جو صوبے کو خود کرنے چاہیے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بڑی سیاست کے اندر بردباری سے کام لیا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ سندھ ہے, یا چاہے وہ KPK ہے. بلوچستان میں ہم نے اپنے اتحادیوں کو کہا کہ آپ یہاں پہ حکومت بنائیں. بڑا پروگرام بھی دیا پچھلی گورنمنٹ نے, اس پروگرام کا نام تھا آغاز حقوق بلوچستان. اس سے بھی حالات کنٹرول میں نہیں آئے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح سے ہم نے معاملات کو آگے بڑھایا, آج بلوچستان میں بالکل امن ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. سب پارٹیاں پاکستان کی تعمیر کے لیے کام کر رہی ہیں, مثبت سیاست ہو رہی ہیں وہاں پہ, اور دہشت گرد جو تھے وہاں پہ وہ دم توڑ رہے ہیں, اور بلوچستان بھی ترقی پہ گامزن ہے.
चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में जितनी सड़कें बलूचिस्तान में बन रही हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बनी। कुछ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में बन रही हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बना रही है। और गवादर को कोयटा के साथ, गवादर को केपीके के साथ हम मिला रहे हैं। चंद माह पहले मैं भी वहाँ पे गया था, चीफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ पे गए थे। हमने मुश्तरका जो है ना वो सड़क का इफ्तिताह किया था जो गवादर से अप कंट्री आएगी। तो ये छोटे मोटे काम नहीं है, सड़कों का जाल बिछ रहा है वहाँ पे। सिंध से कनेक्ट हो रहा है वो सड़कों का जाल, वो जो बलूचिस्तान का इंटीरियर है उससे कनेक्ट हो रहा है, कोयटा से कनेक्ट हो रहा है और आगे केपीके से कनेक्ट हो रहा है। और जो सिंध से कनेक्ट होगा या केपीके से कनेक्ट होगा वो अल्टीमेटली पंजाब के साथ भी कनेक्ट होगा, वाया सिंध या वाया केपीके। और फिर गवादर पोर्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट बन रही है वहाँ पे, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे। और एक वक्त आएगा कि लोग गवादर पे फ़ख्र करेंगे कि गवादर, हाँ गवादर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता शहर बनेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा विज़न है, ये हमने पहले से सोची थी, ये कोई 2013 में आके इस प्रोग्राम पे अमल शुरू नहीं किया, ये बहुत पहले से मेरा भी विज़न। और आप जानते हैं कि 1990 की दहाई के अंदर भी एक गवादर पे हमने खुसूसी जो है ना वो काम शुरू किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जाकर गवादर में ज़मीनें ख़रीदी, जिसकी वजह से गवादर में ज़मीनों का रेट ऊपर चला गया। तो आज फिर हम अपना जो है वो गवादर की तरक्की की बात करते हैं, कोई ज़ुबानी कलामी नहीं, अमली मुज़ाहरा आप वहाँ पे हमारा अल्लाह के फल से देख रहे हैं। तो इसको हम और तेज़ करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो कनेक्टिविटी है, ना सिर्फ पाकिस्तान कनेक्टिविटी को मुकम्मल करेंगे जो सूबे आपस में कनेक्ट हों, बल्कि सेंट्रल एशिया के साथ हम इस कनेक्टिविटी को लेके जाएंगे ताकि वो भी जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है कनेक्टिविटी उनकी हो, इंटीग्रेशन वहाँ पे हो और तरक्की का पहिया और तेज़ी के साथ आगे बढ़ सके। तो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो 46 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भी अपना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चीन ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया, बहुत बड़ा ताउन है, ये छोटा मोटा ताउन नहीं है। जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा, मुझे खुद मुखातिब होकर कहा कि दिस इज़ अ गिफ्ट टू यू फ्रॉम चाइना। वो भी उस घड़ी के मुंतज़िर थे कि हमारी हुकूमत कायम हो पाकिस्तान में और फिर आके वो ये इन्वेस्टमेंट करें। हमारी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अमानतदारी के साथ, बड़े खुलूस और बड़ी मेहनत और बहुत दयानतदारी के साथ पाकिस्तान की खिदमत कर रही है। अल्लाह के फजल करम से ना इस दौर में ना पिछले किसी दौर में हमारे ऊपर किसी किकबैक का, कमीशन का, कोई करप्शन का कोई केस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दहशत गर्दी हमने उस पर भी अल्लाह के फजल करम से काबू पाया। पाकिस्तान की मईशत की मैं बात कर चुका हूँ। हम सबको दार साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उनकी अनथक मेहनत और कमिटमेंट, आपकी मईशत बेहतर होती है तो आपके माशाल्लाह बाकी मामलात भी जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। टैपी का मुआहदा किया हमने, जो तुर्कमेनिस्तान से गैस आएगी तो हमारी गैस की किल्लत जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ने कायम रहना है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान बेनिफिट करता है तो हम सब बेनिफिट करते हैं। मुझे तो तरक्की से गरज है, मुझे पाकिस्तान की खुशहाली से गरज है। मुझे गरज है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, पसमानदगी का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में नाखानदगी का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान के हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर है और चाहे वो अपना है सनत, तरक्की करे और लोगों को खुशहाली नसीब हो। तो अगर ये होता है तो पाकिस्तान महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान महफूज है, हम सब महफूज हैं। तो मुझे तो पाकिस्तान से गरज है, अपनी हुकूमत से गरज नहीं है, पाकिस्तान से गरज। यानी अगर आप देखें दोनों का मुआवजना या मुकाबला करें,
میں پاکستان کو 1000 مرتبہ اپنی حکومت پہ ترجیح دیتا ہوں. ہم سب کو اسی نظر سے سوچنا چاہیے. پاکستان میں چاہے وہ چائنا بارڈر سے لے کے یہ مانسیرا سے لے کے حسن ابدال تک موٹر ویز اور ہائی ویز کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ کے پی کے کا علاقہ ہے, کچھ گلگت بلتستان کا ہے, کے پی کے کا علاقہ ہے. اور ہم نے اپنا جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ کے پی کے ہے یا پنجاب ہے یا کون سا ہے. ہم نے ترقیاتی عمل سب جگہوں پہ ہم نے شروع کیا. ابھی آپ دیکھیں کہ لاہور ملتان موٹر وے پہ کام شروع ہو چکا ہے, اور اسی طرح سے جو ملتان سکھر ہے وہ بھی اب عنقریب شروع ہونے والا ہے. اور وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے, لاہور ملتان نہیں ہے. پھر اس کے بعد سکھر حیدرآباد جو ہے اس کا بھی ہمیں فنڈنگ کا کوئی انتظام کرنا باقی رہتا ہے, لیکن حیدرآباد سے کراچی اگلے سال موٹر وے مکمل ہو جائے گی. وہ کافی بن چکی ہے, اگلے سال انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گی. 6 لین موٹر ویز ہیں فرام کراچی ٹو لاہور. لاہور اسلام آباد پشاور پہلے موجود ہے. تو یہ بہت بڑے اور بہت ایکسپینسو کاسٹلی یہ منصوبے ہیں جو کہ جس کا فائدہ پورے ملک کو پہنچے گا, پوری ملک کی آبادی کو پہنچے گا, عوام کو پہنچے گا, کاشتکار کو پہنچے گا, صنعت کار کو پہنچے گا, عام آدمی کو پہنچے گا. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے, آپ جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس نے سب سے پہلے ان کاموں کی طرف توجہ دی, آٹو بانس کی طرف توجہ دی, جس کو ہم موٹر وے کہتے ہیں. امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کب سے اس کے اوپر کام شروع کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر بھی اچھا ہونا چاہیے, آپ کا کمیونیکیشن نیٹ ورک بہت اچھا ہونا چاہیے, آپ کی بجلی جو ہے وہ ہر بندے کو ملنی چاہیے, آپ کے ملک کے اندر امن ہونا چاہیے, معاشی ترقی کے لیے موزوں ترین پالیسیز ہونی چاہیے. آنے والے وقت میں اللہ نے چاہا تو ہم کاشتکار کو اور مزید سہولتیں انشاءاللہ ہم دیں گے. اور کیونکہ کاشتکار جو ہے نا, جتنی جلدی سے ہماری انویسٹمنٹ ایگریکلچر سے واپس آتی ہے یا ریٹرنز ملتی ہیں, اتنی سپیڈ کے ساتھ کسی اور سیکٹر میں نہیں ملتی. تو آپ آج یعنی 1 لاکھ روپے انویسٹ کرو اس میں, آپ کو 6 مہینوں کے بعد اس کا ریٹرن ملے گا. تو یہ لہٰذا ہر لحاظ سے ماشاءاللہ بہت فائدہ مند ہے.